ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ جوان نہ حضور کی طرف لوٹے نہ اپنے گھر کی طرف گئے، بلکہ سیدھا جنگل کی طرف رونا رونا، صرف رونا۔ 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن، اللہ اکبر، حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے، نہ کسی سے ملاقات، نہ ملنا نہ جلنا، کچھ نہیں۔ رو رہے صرف رو رہے۔ ایک دن میرے آقا نے فرمایا، اے عمر اور سلمان، جاؤ، ابن عبد الرحمن ایک غار میں بیٹھ کر کے رو رہا ہے، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے اے عاشقان رسول، ہم کہیں ہو حضور کی نگاہ سے چھپے ہوئے نہیں، جو بھی کر رہے ہیں حضور دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہ کے سامنے سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، سب ان کی نگاہ میں ہے۔ جاؤ اور اس کو لے کر کے۔ یہ دونوں چلے، دیکھا کہ ایک چرواہا تھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ تو نے ہمارے بھائی ابن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ اس چرواہے نے کہا، تمہارا کون بھائی ہے اور کون ابن عبد الرحمن ہے میں نہیں جانتا، البتہ ایک جوان کو میں روزانہ دیکھ رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور وہ کسی سے عشق کرتا ہے، وہ اپنا گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے۔ وہ ایک ہی بات کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے یا سزا دے دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو ہونے مت دینا۔ فاروق اعظم نے کہا، سلمان، ابن عبد الرحمن اپنا بھائی مل گیا ہمیں۔ چرواہے سے کہا، کہاں ہے وہ؟ تو کہا، وہ کہاں ہے نہیں بتا سکتا، البتہ جب رات گہری ہو جاتی ہے، اندھیرا گہرا چھا جاتا ہے، تو وہ نکلتا ہے اور اپنے بالوں کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا معاف کر یا سزا دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، ورنہ ان کے دل کو تکلیف پہنچے۔ ایک ناکردہ گناہ، ایک ناکردہ گناہ، اس کا اتنا احساس ہے، 40 دن تک روتے رہے۔ اور یہاں تو پتہ نہیں روز کتنے گناہ کرتے اور کتنا حضور کو تکلیف پہنچاتے، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے۔ میں تو اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ تمہارے چہرے پر چلنے والا وستورہ جو داڑھی منڈانے کے لیے چلتا ہے نا، وہ تمہارے چہرے پہ بعد میں چلتا ہے، پہلے وہ وستورہ حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتا۔ جس کے اتنے احسانات ہو، اس نبی کے دل کو اذیت قبر انور میں، جب کانوں میں ایئر فون لگا کر ہم گانے سنتے ہوں گے، ناچتے ہوں گے، ہمارے گھروں کی شادیوں میں ڈی جے بجتا ہوگا، ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہوگی، اس وقت میرے آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اس امت کو دنیا نے کبھی رلایا نہ ہوتا اگر اس امت نے اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچایا نہ ہوتا۔ اتنے بڑے محسن کے ساتھ اتنی بڑی جفاکاری، اتنی بڑی جفاکاری۔ لوگ کہتے ہیں صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ، میں کہتا ہوں صغیرہ کبیرہ یہ اصطلاحی طور پر ٹھیک ہے، لیکن ہم عاشقوں کے لیے کیا اتنا کم ہے کہ صغیرہ کرو یا کبیرہ کرو ہمارے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے؟ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ رات گہری ہو گئی، رات تاریک ہو گئی، رات کی سیاہ زلفوں نے اپنی چادر اس جنگل پہ جب تان دی، اچانک سناٹا ٹوٹا، ایک آواز آئی، میرے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے یا سزا دے دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، ورنہ ان کا دل دکھے گا۔ فاروق اعظم گئے اور ان سے کہا، ابن عبد الرحمن چلو، حضور بلا رہے، چلو آقا بلا رہے۔ ابن عبد الرحمن نے جیسی فاروق اعظم کو دیکھا، کہا، عمر، پہلا سوال، عمر کیا میرے گناہ کی خبر میرے آقا کو ہو گئی؟ فاروق اعظم نے سینے سے لگا کے کہا، میرے بھائی مجھے کچھ بھی نہیں پتا، آقا کا حکم تھا، میں بلانے آ گیا، چلو حضور بلا رہے، چلو آقا بلا رہے۔ ابن عبد الرحمن نے کہا، عمر ایک احسان کرو گے؟ زندگی میں کبھی تمہارا احسان نہیں بھولوں گا، حضور نے بلایا ہے، جانا ہی پڑے گا، انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن منہ دکھانے کی ہمت نہیں، منہ دکھانے کی ہمت نہیں۔ کیا منہ لے کر جاؤں گا آقا کی بارگاہ میں؟ حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے ایک احسان کرو،
جب آ کر نماز پڑھا رہے ہوں نا فجر کی تب لے کر چلو تاکہ حاضری بھی ہو جائے اور میں حضور کو منہ بھی نہ دکھا سکوں۔ مجھے یہاں ڈاکٹر اقبال یاد آتے ہیں۔ کسی نے اقبال سے کہا تھا اقبال جرمنی تک جاتے ہو، برطانیہ تک جاتے ہو، مدینہ منورہ کیوں نہیں جاتے؟ اقبال نے کہا جا سکتا ہوں لیکن جاتا نہیں کیونکہ منہ دکھانے کی ہمت نہیں ہے۔ جب ہم تقریروں میں پڑھتے ہیں لوگ سنتے ہیں کہ قبر میں حضور آئیں گے تو لوگ نعرے لگاتے ہیں قبر میں حضور آئیں گے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ حضور آئیں گے تو منہ کیا دکھائیں؟ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے۔ سوچو کیا کیا ہے، کیا کیا ہے جو قبر میں ان کو منہ دکھا؟ اپنوں کے ساتھ ظلم کیا، ماں باپ کی حق تلفیاں، جوئے کھیلے کرکٹ کے موقع پہ، کرکٹ کے نام پہ جوئے کھیلے، عورتوں پہ بدنگاہی کی، بچوں کے حق ادا نہیں کی، رات رات بھر فلمیں دیکھتے رہے، زندگی پوری ہو گئی، بال سفید ہو گئے، داڑیاں مڈا مڈا کر گٹروں میں پھینکتے رہے، بیٹیوں کی تربیت نہیں کی۔ حضور آئیں گے اور ضرور آئیں گے قبر میں، لیکن ڈر لگتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ناراض نہ، بہت نازک ہے طبیعت۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ۔ بہت طبیعت نازک ہے، بہت۔ کوئی الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیتا تھا تو بھی ناراض ہو جاتے تھے۔ میں سوچتا ہوں کہ الٹے ہاتھ سے کوئی ناک صاف کر لے تو اس پہ ناراض ہو جاتے تھے۔ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ کبھی سوچا آخر قبر ہے، کوئی نہیں آئے گا قبر میں، کوئی نہیں۔ کب تک ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولیں گے، مال کمانے کے چکر میں مکر و فریب کریں؟ کچھ تو آخرت کی فکر کرو، کچھ تو ان کو منہ دکھانے کی فکر کرو۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ، ان کی بیوی نے 70 سے زیادہ مرتبہ خواب میں حضور کا دیدار کیا۔ ان کی بیوی نے جب مدینہ منورہ جاتے تھے تو دروازے پہ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتے تھے، اندر نہیں جاتے تھے۔ کسی نے کہا سرکار آپ اتنے بڑے مجدد وقت کے اندر کیوں نہیں جاتے؟ فرماتے کتوں کا کام چوکھٹ پہ ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا، ہماری اوقات ہی کیا ہے۔ یہ تھی ان کی حال۔ صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے تو منہ میں پتھر رکھ کر جاتے، منہ میں پتھر رکھ کے جاتے تھے، آواز بلند نہ ہو جائے۔ یہ تھا عاشقوں کا حال۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ بہرحال اللہ لاج رکھے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ، محشر کا امتحان تو اپنی جگہ ہے، محشر سے بڑا امتحان قبر کا امتحان ہے، اس لیے کہ تجھے منانا ہو تو محبوب کو لے آئیں گے، لیکن محبوب ہی روٹ جائے، وہی ناراض ہو جائے تو کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ رحم کرو اپنے حال پہ۔ وہ جناب ابن عبد الرحمن کہتے ہیں عمر منہ نہیں دکھا سکتا ان کو، آؤں گا ضرور، منہ نہیں دکھا، کیونکہ ہو گیا ہے بہت بڑا گناہ۔ حالانکہ وہ گناہ ہی نہیں تھا، وہ گناہ ہی نہیں تھا، لیکن احساس۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم صبح کا انتظار کرنے لگے، صبح ہوئی، فجر کا وقت آیا، ان کو پکڑ کے، چلنے کی طاقت بھی نہیں تھی، 40 دن سے نہ کھایا تھا نہ پیا تھا، چلنے کی طاقت بھی نہیں تھی، لے گئے۔ جیسی حضور علیہ السلام کی قرت کی آواز ان کے کانوں میں آئی، چیخ مارا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ عاشق عاشقی ہوتی، بے غیرتی کے ساتھ سب کریں، ہم سب کریں، میں بھی اور آپ بھی، میں کچھ الگ نہیں آپ سے، سب کریں، ان کا دل دکھائیں، پھر دھڑلے سے تھی سینہ تان کہ ہم تو عاشق رسول۔ عاشق وہ تھے ایک ناکردہ گناہ پر اتنا احساس، اتنا احساس، بے ہوش ہو گئے، چیخ مار کے زمین پہ گر پڑے۔ حضور کی نماز مکمل ہوئی، سرکار نے کہا ابن عبد الرحمن کہاں ہے؟ کہا حضور وہ تو بے ہوش پڑا ہے۔ سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑا، پیشانی پہ ہاتھ رکھا،
حضور کے ہاتھ بڑے ٹھنڈے ہوا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھوں کی ٹھنڈک پائی, آنکھ کھولی. پہلا سوال, آقا میرے گناہ سے آپ کا دل تو نہیں دکھانا؟ میں سوچتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا جس نے ماں باپ کا دل دکھایا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. ہائے ہائے, جو ماں باپ کا دل دکھائے اس کی زبان پہ موت کے وقت کلمہ نہیں آئے گا. ہم نے تو نبی کا دل دکھایا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رہے. یا رسول اللہ, آپ ہماری اس محفل کو دیکھ رہے ہیں, ہمارا ایمان ہے, آپ ہمیں معاف کر دیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دل دکھانے کی ہماری کبھی نیت نہیں تھی آقا, لیکن اب نفس کی وجہ سے گناہ ہو گئے. آپ ہمیں معاف کر دیں, ہمارے حال پہ رحم کر دیں. آقا آپ کرم نہ کریں گے تو کون کرے؟ حضور آپ ہی کا تو ایک سہارا ہے, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری بنا, تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو رود. حضور ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو نیک کہہ سکے, لیکن آقا آپ ہمارے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں. ابن عبد الرحمن بے ہوش ہو گئے, حضور نے ہاتھ پکڑا ہوش میں, اور پہلا سوال تھا آپ کا دل تو نہیں دکھانا آقا؟ سرکار کریم ہے نا, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. سرکار نے کہا ابن عبد الرحمن تجھے ایک ایسی آیت پڑھاؤں, میں ایک ایسی آیت بتاؤں, اگر کوئی یہ آیت پڑھ لے تو اللہ اس کی مغفرت کر دے. اور حضور نے کہا پڑھو عبد الرحمن, میں تمہیں پڑھاتا ہوں. ابن عبد الرحمن پڑھو, میں تمہیں پڑھاتا ہوں. آئیے حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہیں, ہم بھی ایک دوسرے کو پڑھا لیں. سرکار نے وہاں پڑھو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. سرکار نے کہا جو یہ آیت پڑھ لے اللہ اس کو بخش. ابن عبد الرحمن کہتے ہیں مگر آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے. اس پہ مطمئن نہیں ہوئے, اپنے گناہ کے معاملے کو لے کے مطمئن نہیں ہوئے, حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا کیونکہ عشق تھا دل میں, کچوکے دے رہا تھا نفس, ضمیر کچوکے لگا رہا تھا, محبوب کو تکلیف نہیں. کہتے ہیں حضور میرا گناہ بہت بڑا ہے, میرے بدن میں تو اب خون بھی نہیں, ایسا لگتا ہے جیسے چوٹیاں چل رہی ہے. سرکار فرماتے ہیں اٹھاؤ اس کو لے جاؤ گھر پہنچا دو. گھر پہنچا دیے, 8 دن پورے گزرے پھر بھی وہ نہیں آئے. سرکار نے پوچھا سلمان میرا ابن عبد الرحمن کیسا ہے؟ ہائے ہائے, جس کو میرے کریم آقا میرا کہہ کر کے پکارے, اس کو میرا کہہ کر کے پکارے, ہم ہیں ان کے وہ ہے تیرے تو وہ ہم تیرے, اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اب میرا ابن عبد الرحمن کیسا؟ آقا وہ زندہ نہیں رہے گا, وہ مر جائے گا, نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے, ایک ہی بات ہے اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب. حضور کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو, یہی کہتے. سرکار فرماتے چلو آج ہم اس کو بتائیں گے کہ ہم اس سے ناراض نہیں ہیں, آج اس کو بتائیں گے, اس کو خوش کر دیں گے. سرکار آئے اور ان کے گھر میں صحابہ کو لے کر ان کے بستر پہ بیٹھ گئے. آقا کی عادت تھی جب بھی کسی مریض کو دیکھنے جاتے تو اس کے بستر پہ بیٹھ جاتے, بستر سر بالی, انہیں رحمت کی ادا لائی, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. بستر پہ بیٹھے, پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کی آقا برا حال ہے, مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. آقا اس سے آپ کا دل تو نہیں دکھانا, آپ کو خبر تو نہیں ہوئی نا؟ سرکار نے ان کا سر لیا اور سر لے کر اپنی گود میں رکھا. کریم آقا کا کرم دیکھیں, ان کا سر لے کر اپنی گود میں رکھا. کیا وہ سر ہوگا جو حضور کی گود میں آیا؟ حضور کی نالین کسی کے سر پہ آ جائے تو کہنے والے کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے. لیکن جیسے ہی سر گود میں آیا ابن عبد الرحمن نے دھیرے دھیرے سر کھسکا کر زمین پہ گرا لیا. سرکار نے پوچھا تم نے سر کیوں ہٹا لیا؟ روتے ہوئے کہتے آقا آپ کی گود بڑی مقدس ہے, بڑی پاکیزہ اور معصوم گود ہے آپ کی. یہ سر میں جو آنکھیں ہیں اس نے بہت بڑا پاپ کیا ہے, اس لیے یہ سر آپ کی گود میں رہنے کے قابل نہیں ہے. لیکن قربان میرے آقا نے پھر اٹھایا, پھر گود میں رکھا, انہوں نے پھر گرا لیا. محب اور محبوب کی یہ ادائے دل ربانہ قدرت نے دیکھا. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.